اس دن پچھلے سال تاریخ تبدیل ہو گئی اور پاکستان کا تشخص جو ہے عالمی برادری میں بالکل تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کی قوم کو ایک نیا اعتماد حاصل ہوا اور بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت ہی تلاطم خیز تاریخ میں یہ ایک سنہری باب تھا، پاکستانی قوم کا فائنسٹ آور تھا۔ بلکہ ایک جملہ میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہیں لیاقت علی خان، ان کا میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو 5 انگلیاں ہیں یہ اگر مل جائیں تو پھر یہ ایک مکہ بن سکتا ہے جو کہ کسی بھی دشمن کا منہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، چاہے ہماری قوم ہو، چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہمارے سفارتکار ہوں یا چاہے ہمارا میڈیا ہو، تو یہ 5 انگلیوں نے مل کر ہم نے ایک دندان شکست دی ہے بھارت کو، جس طرح کہ لیاقت علی خان نے کہا تھا۔ کوئی کمپیریزن جو آپ چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں تینوں اعتبار سے، عالمی سطح پہ، تصویراتی اہمیت کے لحاظ سے اور خود پاکستان اور بھارت کے داخلی سیاسی مستقبل کے اوپر اس جنگ کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عالمی اور بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ اچیومنٹ پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار، متحد، مضبوط مڈل پاور یا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اس خطے میں بھی ابھرا، بلکہ عالمی سطح پہ ابھرا۔ دوسری بات کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، جس کا حوالہ شہزاد نے بھی دیا کہ پرسپشن یہ تھی کہ مٹیریل، اکنامک، سائز، پاپولیشن، ہر چیز میں بھارت بڑا ہے اور پاکستان کے پاس تو روایتی جنگ میں ایٹمی ہتھیار کے استعمال کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ روایتی جنگ میں بھی ہم نے ان کے مکمل دانت کھٹے کر دیے اور ان کی طاقت کا زوم ختم کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ چاہے اس وقت تمام ایک تلاطم خیز انسٹیبل ورلڈ آرڈر ہے علینا، لیکن امریکہ ہو، چین ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، اقوام متحدہ ہو، عرب دنیا ہو، ایران ہو، اقوام متحدہ ہو، ان سب نے نہ صرف پاکستان کے پرامن، ذمہ دارانہ طاقت کے استعمال کو سراہا، بلکہ عالمی توقعات میں بھی اضافہ ہوا، جس کا اظہار اس وقت مشرق وسطیٰ کے سلامتی کے مستقبل میں پاکستان کے مرکزی کردار کے طور پہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ کوئکلی تصویراتی اہمیت اس کی یہ ہے کہ صرف 3 باتیں یہ کہ پاکستان کو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پاکستان کی قوم کو ایک سیلف کانفیڈنس جو ملا ہے، اس سے پہلے شاید نہیں تھا۔ اب پاکستانی جو گرین پاسپورٹ رکھنے والے ہیں پوری دنیا میں فخر سے وہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ ہمیں جو اتحاد ملا، ہمیں جو استحکام ملا، جو سنرجی ملی سیاسی، فوجی قیادت اور عوام کی، وہ بھی ان پیرلل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو بھارت کی دفاعی حکمت عملی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1986 سے اس کی کوشش رہی ہے، ایٹمی صلاحیت کے باوجود، کہ پاکستان کے خلاف ایک روایتی اپنی سپیریورٹی کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ تو اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبلی ریسٹور کر کے ختم کر دیا ہے، اس سپیس کو، اس آپشن کو۔ اور اسٹریٹجک سگنیفیکینس اس کی سب سے بڑی یہ ہے، جس کا تقریباً 3 گھنٹے طویل پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا تینوں نمائندوں نے پاک افواج کے، کہ پاکستان نے 8 ڈومینز میں نہ صرف فل سپیکٹرم ڈومیننس کا عالمی ایک مظاہرہ کیا روایتی جنگ میں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ کم وسائل اور کم قیمت اور کم ریسورسز سے، چاہے اسپیس ہو، چاہے سائبر ہو، چاہے الیکٹرانک وارفیئر ہو، چاہے انفارمیشن وارفیئر ہو، چاہے ڈپلومیسی ہو، چاہے لافیئر ہو، چاہے میزل وارفیئر ہو، چاہے ڈرون وارفیئر ہو، چاہے لانگ رینج ایئر کامبیٹ ہو، ہر ڈومین میں ہم نے ان کو ڈومینیٹ کیا الحمدللہ۔ اور آج جو تازہ ترین اطلاعات انہوں نے مزید دی پاک فضائیہ کے نمائندے نے، انہوں نے بتایا کہ 8 طیاروں کے علاوہ ہم نے ان کے 16 ایئر بیسز کو تباہ کیا ہے۔ لیکن آخری بات، ان کے داخلی سطح پہ بڑے دوررس اثرات مرتب ہوئے ہیں بھارت کے اوپر، اور اس میں ان کا جو اعتماد ہے اپنی فوج پہ، ان کی سیاسی قیادت اور قوم کا کم ہوا ہے، اسی لیے وہ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں اور دہشت گردی کی پشت پناہی پہ مجبور ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نہ صرف دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، محمد علی صاحب، یہ جو آپ ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا کے